بلا تمہید ان طلباء کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے تقریری مقابلے میں حصہ لیا اور اپنے بہترین جوہر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے، کامیاب فرمائے۔ میں نے تو چاہنے کے باوجود سب طلباء کی تقریر نہیں سن سکا، ایک کی سنی تو مجھے بہت پسند آئی۔ میں سمجھا کہ اس سے تو اچھا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے نمبر دیکھے تو اس کے نمبر سب سے کم تھے، تو جب سب سے کم والا ایسا ہے تو اعلیٰ والا کیسے؟ سب سے کم نہیں تھے، مایوسی بھی تو، لیکن اس سے زیادہ نمبر والے بھی ایک ممتحن کے پاس تھے۔ امت تک اپنے دل کی آواز پہنچانے کے دو طریقے، ایک تحریر اور ایک تقریر۔ تحریر ایک ایسی عجیب و غریب نعمت ہے۔ پشاور میں اکوڑا خٹک، دارالعلوم اکوڑا خٹک کے شیخ الحدیث، استاد حدیث، مشہور عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تھے۔ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ پشاور میں۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ کے مسجد نبوی میں ایک بہت بڑی لائبریری، تو وہ اس کا ایک کھلنے کا خاص وقت ہے، بہت سارے حضرات اس ٹائم اس لائبریری میں جاتے ہیں، تو ایک دن میں بھی چلا گیا۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان حضرات نے ہمارے بھی علماء میں سے کسی کی کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے یا اپنے ہی منظور نظر لوگ جو ہیں اس میں ان کی کتابیں رکھی ہوئی۔ پہلی ہی کتاب جب میں نے اٹھائی، اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر شیر علی شاہ۔ ڈاکٹر صاحب خود کہاں ہیں؟ پشاور۔ تحریر کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ مسجد نبوی۔ اکوڑا خٹک کے ایک اور بڑے زبردست عالم ہیں مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صفات عطا فرمائی ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ کراچی میں ایک کتاب کی رونمائی تھی، اس میں حضرت مہمان خصوصی تھے اور میں بھی اس پروگرام میں گیا ہوا تھا۔ حضرت نے تصنیف کی اہمیت پر ایک بات کہی، میں خود بھی بڑا حیران ہوا۔ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ افریقہ گیا اور افریقہ میں راستے میں چلتے ہوئے ایک مسجد میں ہمیں نماز پڑھنی پڑ گئی کہ وقت ہو گیا نماز کا، اور مسجد روڈ کے کنارے پہ نظر آ گئی۔ اندر جب گئے تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے۔ بہرحال ہم نے نماز جلدی سے پڑھی اور ہمیں چونکہ جلدی تھی تو ہم نکلنے لگے۔ ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ آپ فلاں صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آپ 1 منٹ مجھے دیں گے؟ میں نے کہا ہمیں آج بہت جلدی ہے تو میں وقت نہیں دے پاؤں گا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ کہا نہیں 1 منٹ کا مطلب 1 منٹ۔ میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے۔ مجھے وہ بازو سے پکڑ کے آگے درسگاہوں کی طرف لے گیا۔ ایک کلاس میں کافی سارے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، طلباء کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ آپ کے پاس فلاں کتاب ہے؟ طلباء نے کہا جی ہے۔ کہا وہ انہوں نے لکھی۔ میں صرف تمہیں مصنف کی زیارت کروانا چاہ رہا تھا اور حضرت اب جا سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں افریقہ میں بہت بعد میں پہنچا، میری کتاب بہت پہلے پہنچی۔ ہمارے استاد محترم فخر المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مشکات اور بخاری کے طویل زمانہ مدرس رہے ہیں۔ ہم نے مشکات شریف بھی حضرت سے پڑھی اور بخاری شریف بھی پڑھی۔ یہ فرق اب شروع ہو گیا ہے، یہ بات درست ہے کہ بھئی یہ مشکات اول فلاں پڑھائے گا تو ثانی فلاں، بخاری اول فلاں استاد، ثانی فلاں۔ ہم نے تو اول کے بھی 2 حصے، مشکات اول کے بھی 2 حصے کیے۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ مشکات اول ثانی، بخاری اول ثانی، ترمذی اول ثانی سب خود پڑھاتے تھے، 18 سبق سے۔ بخاری اول ثانی دونوں ہمارے دور میں بھی حضرت نے پڑھائی، مشکات بھی پڑھاتے تھے، جب کہ بہت صحیح ہو گئے تھے، پھر بھی یہ حال تھا۔ میں جو بات حضرت کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے 1-2 سال بعد میں فرق جامعۃ الرشید کے اس وقت وہ رئیس
افتاح ہیں اور شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی محمد، انہوں نے سامنے بیٹھ کر شیخ صاحب کی مشکات بھی لکھ دی اور سامنے ہی بیٹھ کر بخاری بھی لکھ دی. ماشاءاللہ بہت اچھا خط بھی تھا، تو بہت صاف لکھا، بلا مبالغہ ہزاروں کاپیاں اس کی فوٹو اسٹیٹ ہو کے ملک میں نہیں بیرون ملک بھی چلی گئی. اور اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کا شیخ الحدیث ہو اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلاتا ہو اور پھر اس کے ٹیبل پہ کشف الباری موجود نہ ہو، یا یہ کہ وہ کشف الباری سے واقف نہ ہو. یہ باتیں اتنی ساری میں نے اس لیے سنائی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ ہم تصنیف کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، بہت ہی زیادہ پیچھے. اس کو کوئی اہل باطل نے باطل لکھ کر غلط چیزیں لکھ کر مارکیٹ بھر دی. کاش کہ ہمارے کچھ صلاحیتوں والے ساتھی اس میدان میں توجہ دیں اور کچھ لکھنے کا کام کریں. ہمارے طلباء میں جو طلباء جو ہیں اچھے لکھنے والے، انہیں چاہیے کہ اپنے اس ذوق کو بڑھائیں. ہمارے ہر دل عزیز ساتھی حضرت مولانا مفتی ابن الحسن عباسی صاحب نے جو بتائے وقت اور کاروان علم کتاب لکھی ہے، وہ کہا کرتے تھے یہ میں نے طالبی کے زمانے میں لکھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں میں لکھ کر استادوں کو دکھاتا رہا اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہی. وہ اپنے زمانے کے ایک بہترین صاحب قلم انسان تھے، بہترین. تو میری ایک درخواست تو یہ ہے کہ ہمارے طلباء اور دیگر ساتھی، ہمارے مولانا مفتی کمال شاہ صاحب کو بھی اللہ نے بہت اچھا ملکہ دی ہے، بہت بڑی لائبریری ہے کہ کاش کہ میری یہ درخواست سب کی سمجھ میں آ جائے. من نہ کردم شما بقلت، ہم تو بالکل آخری مراحل گزار رہے ہیں. میری بہت چاہت ہے کہ ہمارے ساتھی اس چیز پہ توجہ دیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارا درس نظامی کا سلسلہ ہے نا، یہ اتنا زبردست ہے کہ یہ آپ کو بہترین مصنف بھی بنا دے گا، بہترین خطیب بھی بنا دے گا. بہترین مصنف کیسے بنائے گا کہ آپ سبق استاد سے سنیں، پھر اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، یا تکرار کر کے لکھ لو یا پہلے لکھ لو. یوں آپ سبق استاد میں لکھتے 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 ایسے ہو جاؤ گے کہ آپ خود بھی رہا. ایسے ہی آپ تکرار کرو. آپ بہترین اچھا خطیب وہ نہیں جو اچھلنا کودنا زیادہ جانتا ہو. اچھا خطیب وہ ہے جو جس موضوع کو لے کر بیٹھا ہے مجمع کا رخ اس پر ڈال دے. فصاحت اور بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ مقتضائے حال کے مطابق بات کرے. جس رخ پہ ڈالنا چاہتے ہیں اس پہ ڈال کر چلا جائے. بس مولانا حق نواز جھنگری شہید رحمہ اللہ کی گفتگو میں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر سنی ہے. ایک دفعہ انہوں نے فرمایا مجھ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے بعد مجمع سے یہ کہوں کہ اٹھ کر دیوار سے ٹکریں مارو، میرے کہنے میں لوگ دیوار سے ٹکریں مار دیں، مگر میں ان کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا. اور کہا کرتے تھے کہ مجھے کچھ وقت بتاتے تھے کہ مہینہ 2 مہینے یا سال کا وقت دو اور مجھے ہر چوراہے اور چوراہے پر کھڑے ہو کر اہل باطل کے کفر کو بیان کرنے کا موقع فراہم کرو، اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس مسئلے سے انکار کرے تو میری سزا گولی بیمار. یعنی اتنی میں مدلل گفتگو کر سکتا ہوں. ان کی آمد سے پہلے ترنم والے خطیب جوشیلے خطیب بہت تھے. انہوں نے آ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو کافی ختم کیا کہ تقریروں میں مواد پیش کرو، سوکھے ہنگامہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو خیر میں ایک چیز تو چاہتا ہوں تحریر. دوسری چیز تقریر کے حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تقریر کے حوالے سے سب سے پیاری چیز خطیب میں جو ہونی چاہیے وہ ہے اخلاص. وہ دل سے یہ چاہتا ہو کہ کاش میرا یہ مجمع کسی چیز پہ آ جائے. میں اس مجمع کو مثال کے طور پر یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت پہ آ جائے. تو وہ پہلے اللہ سے مانگے، روئے دھوئے اور گڑ گڑائے اللہ کے سامنے. مطالعہ کرتے وقت میں بھی یہی چیز ہو گئی، اللہ یہ چیز میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. تو بس یہ طرف وہ خود بخود اثر انداز ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اچھی گفتگو کرنا نہیں جانتے،
لیکن یہ کہ مجمع پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، یہ ان کے اندر کی طلب ہوتی ہے، اندر کی وہ طلب ہوتی ہے، وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو الفاظ تو جمع کر لیے، اندر خالی ہے۔ دیکھو اگر میں نے کچھ اچھی سی خوشبو لگائی ہے، شاندار لگائی نہیں، میں ویسے کر رہا ہوں، اگر میں نے کوئی اچھی سی خوشبو لگائی ہو تو اگلا پوچھے گا ماشاءاللہ کیا خوشبو کہاں سے لی ہے؟ تو میں نے کوئی اچھی خوشبو لگائی ہوگی تو کوئی مجھ سے پوچھے گا نا کہ آپ نے خوشبو کہاں سے لی، اور اگر میں نے کوئی خوشبو لگائی نہیں، ایسے ہی بیٹھا ہوں، اگلے کا دماغ خراب ہے جب مجھ سے پوچھے خوشبو کہاں سے۔ ایک کسی نے مجھے کہا ایک گلاس میں پانی چاہیے، تو میرے جگ میں پانی ہوگا تو میں اس کے گلاس میں ڈالوں گا نا، اگر میرا جگ خالی ہو تو میں کیا ڈالوں گا؟ سو اگر میرے اندر کوئی طلب ہوگی، امت کی اصلاح کا کوئی غم ہوگا، تو پھر میں جب میں گفتگو کروں گا تو اثر انداز بھی ہوگی، وہ دوسرے کو بھی محسوس ہوگی۔ اگر میں نے خود ہی کوئی عطر نہیں لگایا ہوا، میرا جگ خود ہی خالی ہے، تو میں کسی کو کیا بار کر دوں گا بھائی؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا کہ خطیب جو ہے نا اس چیز سے خالی ہو۔ ہمارے حضرات فرماتے تھے بے عمل قسم کا باعث ایسا ہے جیسے کہ ڈگڈگی بجا کر بندر نچانے والا نا، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے نا، بندر ناچ رہا ہوتا ہے، کافی مجمع وہ بھی جمع کر لیتا، نہیں کر لیتا، معاف کیجیے گا ہم سے زیادہ جمع کر لیتا، کیونکہ وہ شروع میں ہی جب تمہید باندھتا ہے نا تو مجمع جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم جب میں ایک مسلم پہ بیان کرنے گیا، بڑے اہتمام سے مجھے وہ لوگ لے گئے کہ آپ جمعہ ہمارے یہاں پڑھائیں۔ آپ یقین کریں نا کہ میں مسجد کا نام نہیں لیتا، بڑی زبردست مسجد، میں اور آگے ایک موذن بیٹھا ہوا تھا، بس ایک آدمی بھی۔ تھوڑی دیر میں کوئی موٹر کا مسئلہ ہو گیا، موذنوں پہ جانے لگا، میں کہا بھائی پھیٹ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا میں آ رہا ہوں، آپ لگے رہو بات۔ یہ کھوکھلی لوگ ہماری تو نہیں سننا چاہتے، یہ کمزوری میں سمجھتا ہوں ہماری ہے سب سے پہلے، کہ ہمارے اندر اگر کوئی اس طرح کی گڑن ہو تو پھر دوسرے میں منتقل بھی ہوگی، جب نہیں ہے ہی نہیں تو تقریر سننے کے بعد بھی جیسے پہلے وہ بے نمازی تھا اب بھی بے نمازی ہے، پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا اب بھی نہیں پڑھتا، پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا اب بھی نہیں ہے، تقریریں اس نے نماز میں بھی سنی ہے، قرآن کے موضوع میں بھی سنی ہے، سب پہ یہ بے عملی ادھر سے کی، بے عملی ادھر سے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ خطیب کو باعمل ہونا چاہیے، آپ کا عمل خود بخود ایک دعوت ہے، اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت بھی کرنی ہے، آپ کو محنت بھی کرنی ہے۔ ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھتا ہے، بہت باعمل آدمی ہے، ماشاءاللہ ایک گناہ بھی نہیں کرتا، سب کچھ ہے، نماز کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کہا تو اس کو نہ ایک حدیث آتی ہے نہ ایک آتی ہے، تو صرف اس کا عمل بھی بالکل ساتھ میں محنت بھی چاہیے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوشش بھی کریں۔ دونوں چیزیں جب ملیں گی نا، ہم طلبہ سے اکثر کہتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم مخلوق ہیں اور مخلوق ہماری محنت بھی مخلوق ہے، اور مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا خالق سے، تو ہم نے تو اپنے رب سے کرنی ہے محنت، اس کے بعد پھر دعا بھی مانگیں۔ پہلے گھوڑے کو سواری کو پہلے باندھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی کرنا ہے۔ ہم نے خوب محنت بھی کی اور اس کی جو احتیاطی تدابیر کی سب استعمال کی، اب پھر اللہ ہی ہے، آپ بیٹھو، انشاءاللہ آپ کی الٹی بھی اللہ سیدھی لگائے۔ مرحوم جنید جمشید تھے، اس سے بڑا معاملہ، جبکہ بہت ساری باتیں اس دن ایک ساتھی بتا رہے تھے، وہ الٹی بھی بہت ساری ڈال جاتے۔ افریقہ میں ایک دفعہ علماء میں بیان کرنا تھا، تو سب ساتھی نے کہا ہم نہیں بیان کر سکتے یار، علماء میں کون بیان کرے؟ تو اس نے کہا میں کروں۔ بیان کرتے ہوئے وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا علماء سے کہ بھائی علماء کے سامنے بیان کرنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کو، کیا وہ سورج کے سامنے دیا جلا دینا، سورج کے سامنے تو روشنی کی کوئی حیثیت نہیں، موم بتی کی کیا حیثیت ہے، سورج سورج، مگر بجائے یہ کہنے کہ اس نے کہا علماء کے سامنے بھائی بیان کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین کے سامنے، الٹی ہو گئی نا بات، کسی نے بھی محسوس نہیں۔
ایک دفعہ پھر کہیں بیان کیا امریکہ میں، تو سارے ساتھی جو ہے میں اس نے کلاس لی کہ موبائل جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، کتنا افسوس ہے موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہیں، اور یہ وہ بہت دنیا جمع تھی، اور اس میں بریلوی دیوبندی سب تھے، اس کے نام پہ جمع ہو گئے، یہ امریکہ کی بات ہے، اس کے نام پہ جمع ہو گئے کہ بھائی ہم نعت سنیں گے بیان بھی سنیں، اور اتنے میک یہاں سے یہاں تک لگا دی اس کو، تو ٹیلی فون کے اوپر موبائل پہ اس نے تقریر کی شروع میں کہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، بچتا ہے اس میں شیطانی آواز ہے فلاں، اتنے میں اس کا اپنا موبائل بچ گیا، اور وہاں بھی ایک میک لگا ہوا تھا، وہاں سے زوردار آواز پیدا ہوئی پورے مجمع میں، اس نے بڑے آرام سے موبائل نکالا اور نکال کر کہا کہ موبائل میں آواز صحیح نہیں ہے، تو یہ والی آواز ٹھیک ہے جو ابھی آئی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، باقی کوئی آواز نہیں ہے۔ لیکن مجال ہے کوئی مجمع میں کسی نے ان باتوں کو بڑا محسوس کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اندر سے بندہ مخلص بہت، میں بھی یہ بات چاہتا ہوں کہ ہم مجمع کے خیر خواہ ہوں، اور ہم سب اپنی ایکٹنگ دکھانے کے لیے مجمع میں نہ بیٹھیں، ہم تو مجمع کا رخ پلٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی خاص رخ پہ ڈالنا ہے ہم کو یار۔ تبلیغ والے کہتے ہیں تشکیل کرنی ہے آخر میں، اگر آپ کا تشکیل کا جذبہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا چلے آخر دعوانا، آپ کیا چاہتے ہو مجمع سے بھائی؟ آپ مجمع سے چاہتے کیا ہے؟ آپ نے اتنا جو آدھا گھنٹہ تبلیغ کی، آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو خیر مقرر کو سب سے پہلے اپنی نیت اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ تقویٰ آپ کے اندر ہوگا اتنا آپ مجمع پہ اثر انداز ہو، اور اللہ تعالیٰ مجمع کو عمل کی توفیق دے۔ مؤذن جتنا باعمل ہوگا اتنا اس کی اذان پہ پم لگانا شروع ہو جائے، امام جتنا باعمل ہوگا اتنا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں لوگ سکون سے محسوس کریں گے، ورنہ کوئی نہیں۔ دوسری چیز تقوی کے ساتھ ساتھ محنت چاہیے۔ محنت میں آپ ایک تو یہ ذہن بناؤ کہ تقریریں ہم نے اپنی بنانی ہیں، بنی بنائی تقریریں رٹنی نہیں ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک مشہور خطیب صاحب کی تقریر رٹی اور ایک مسجد میں جمعہ پڑھا دی۔ وہ خود بتانے لگا مجھے کہ بھائی جب میں نے جمعہ پڑھایا نا، نیچے اترا تو مجھے کہا تو نے وہ فلاں خطیب کی تقریر سے کی ہے نا؟ عام بندے نے کہا، میں نے کہا ہاں، میں نے کہا خوش ہوگا کہ تم نے اچھی کی، اس نے کہا سارا جھوٹ ہے۔ کل میرا اتنا دل ٹوٹا کہ یار حد ہوگی، میں نے طے کیا آئندہ کسی خطیب کی تقریر نہیں کرنی۔ ہر خطیب کا اپنا ایک انداز ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ان کی ساری صحیح کمزور باتیں بھی چل جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ خطیب اتنا وجیح اور اتنا باعمل عالم یہ سب کچھ چل جاتا ہے، ہر جگہ نہیں چلتا۔ ہمارے حضرات کی منشا یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم الٹی ٹیڑھی باتیں ہاں کہہ رہے ہیں۔ آپ ایک تو مروجہ جو کتب ہیں استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کی تقریر، لیکن آپ کی اپنی تحقیق ہو کہ یہ بات اسی طرح ہے، اس پر اعتماد سے اپنی تحقیق۔ دوسرا تقریر اپنی تیار کریں، نہیں بھی تقریر تیار ہوتی ہے ابھی آپ چھوڑیں، آپ حدیثوں کا مواد، آپ عربی حدیث ہونی چاہیے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس حدیث میں آپ راوی کا نام اور حوالہ بھی دے دیں۔ یہ مشکات کیوں لکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب اب تو خان صاحب آپ آگے جاؤ گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشکات دراصل ایک مصابیح کتاب لکھی ہوئی تھی، مصابیح السنہ، اس کے اوپر یہ کام ہوا ہے۔ اور اوپر یہ کام کیوں ہوا کہ مصابیح السنہ میں حدیث تو تھی لیکن ایسی تھی جیسے میں اور آپ بیان کرتے ہیں، جیسے میں اور آپ بیان کرتے ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا نہ ہم راوی کا نام لیتے ہیں نہ آگے حوالہ دیتے ہیں۔ یہی چیز مصابیح السنہ میں بھی تھی، نہ راوی کا نام تھا نہ آگے حوالہ تھا۔ تو علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ آنے والے لوگ یہاں اتنے بڑے آدمی پر اگر اعتماد نہیں ہو سکتا، لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو آپ خود سوچو جب آپ پڑھے گا بولو گے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رواہ مسلم، رواہ بخاری، میں کہتا ہوں آپ، میں ایک دفعہ راولپنڈی میں ایک پروگرام میں گیا تھا، وہاں جدہ کے ایک ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شریک تھے، اسٹیج سیکرٹری مجھے بننا تھا، پہلے ایک پروگرام ہو چکا تھا اس میں اسٹیج سیکرٹری کوئی دوسرا آدمی تھا، تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ کل جو اسٹیج سیکرٹری گزرا ہے اس کا کیا حشر ہوا؟ تو اس نے مت پوچھو گی، ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو اتنی کھری کھری سنائی جو ساری زندگی اب اسٹیج پہ آنے کے قابل نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگا وہ اسٹیج سیکرٹری کو تو شوق ہوتا نا مجھے حدیثیں پڑھنے کا، تو اس نے حدیثیں پڑھی، نہ کسی نے راوی کا نام لیا نہ حوالہ دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بہت تکلیف ہوئی مجھے، بہتر تھا کہ میں آتا ہی، یہ کیا تو کٹی حدیثیں بہت بڑا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی تھے، کئی کتابیں لکھی اس میں جلدر میں آتی،
تو میں نے کہا کیوں، یہ کیا چاہ رہا تھا؟ میں یہ چاہ رہا تھا حوالہ ہونا چاہیے اور راوی کا نام چلو ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے ریاض الصالحین منگوائی، تو فی الحال قرآن کی بات کرنی تھی، وہ لے کر ایک جگہ میں نے جلدی سے ایک صفحہ بھرا اور یہ اس طرح کی کرتا رہ گیا، اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے بول رہا فرمایا روا مسلم فلانے کا ایک دو حدیثیں ڈالتا چلے گا۔ آپ حیران ہو گے، پروگرام کے بعد اس نے مجھے کہا میرے گھر چلو یار آج طبیعت خوش کر۔ میں دوسرے روز خیر کر گیا، اتنی کتابیں اس نے انعام میں دی اور کہا جب کبھی جدہ آؤ نا یار میرا مہمان۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ نقل ماری، دوسرے نے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے بھی کبھی آپ نے مجھ سے یہاں نہیں سنا ہوگا کہ فلاں نے یہ کہا، لیکن میری چاہت ہے کہ راوی کا نام کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ تقریر کے اندر آیتیں حدیثیں مستند راوی کے نام کتاب کے حوالے کے ساتھ اشعار، ہمارے یہاں طلباء کے ہمارے جتنے خطیب ہیں یہ چیز چل رہی ہے، بہت کم جن کو اشعار آتے ہوتے ہیں۔ اشعار میں اردو، عربی، فارسی تینوں آنے چاہیے۔ فارسی کو بھی پڑھو، ہمارے یہاں آستہ آستہ فارسی ختم ہو رہی ہے۔ فارسی سمجھو اس ٹائم اسٹیج اور ممبر و محراب کی زینت فارسی بھی ہے۔ ایک شعر آپ فارسی کا پڑھ جاؤ نا، جو لوگ نہیں بھی فارسی سمجھتے نا چوک جاتے ہیں۔ وہ مال جو مارکیٹ میں نہیں ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، جس کی بہتات ہو اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اردو کی بہتات ہے جو مارکیٹ میں نہیں ہے اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ فارسی نہیں ہے اس ٹائم مارکیٹ، فارسی کے اشعار پڑھو، عربی کے اشعار پڑھو، اردو کے اشعار پڑھو، مگر صحیح پڑھو۔ اگلے علامہ اقبال کے اشعار لوگوں کو زبانی یاد ہوتے ہیں، لہٰذا جب پتہ چلا ہم نے پڑھا تو اسی کے شکل میں اس کی ٹانگیں توڑ دی، تو یہ پھر ایسا نہ ہو، صحیح سے آپ پڑھو، آپ پھر پیش کرو، پھر دیکھو کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی مختلف مسائل کے طور پر آپ نے ایک موضوع طے کر لیا، اس پر ایک آیت طے کرو۔ موضوعات کیا، آپ قرآن کی آیتوں کا انتخاب کرو۔ یہ ایک آیت لے لی، اس آیت کے اوپر آپ اس کی مناسبت سے حدیث، اس کی مناسبت سے اشعار، اس کی مناسبت سے مستند واقعات ملتے ہیں، وہ لیں اور ان کو بیان کریں۔ آپ پھر دیکھیں اس کے اندر چار کام کیسے لگتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جس کا میں جواب دے کے بات نپٹا رہا ہوں کہ ہم نے تو آپ کی تقریریں 5 سال سے سن رہے ہیں، نہ کبھی کوئی شعر سنا، نہ کبھی کوئی حدیث سنی، نہ کبھی کوئی اس طرح کی باتیں۔ تقریر الگ ہے اور اس کا عملی جامع نہیں۔ تو ہمارے یہاں مشکات میں جو مسائل بتائے جاتے ہیں نا، تو اس میں ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اس حدیث میں یہ بات ہے، وہ دوسری حدیث میں برعکس دوسری بات ہے۔ تو اب وہاں تعارض آ گیا، دور کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی یہ ہے قولی روایت، یہ ہے فعلی روایت۔ جب قولی اور فعلی میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ قولی روایت۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں مجھے کرتا ہوں آپ دیکھتے ہو یہ غلط ہے اور 100% غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میں نماز کے لیے کب جاتا ہوں، بالکل جب 1 منٹ باقی ہوتا ہے سیدھا یہ غلط ہے۔ امام کو 5 منٹ پہلے مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے، سنتے عوام کے سامنے پڑھنی چاہیے تاکہ عوام کو ترغیب ملے۔ ایک دم سے آخر میں نکلے گھر سے، دفتر سے، اللہ کا مسلم، غلط ہے۔ اس کی تقلید آپ نہ کریں، ہمارے استاد ایسی آتے تھے، ہم بھی ایسی آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی نے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ کو دے دیا کہ آپ پان کھاتے ہیں، مفتی صاحب رحمہ اللہ مسوار کھاتے تھے، ہم اگر کھاتے ہیں تو منع کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مفتی صاحب جو مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی سنیں، کاش کہ یہ اتباع مطالعے میں کی جاتی، تو وہ تو سمجھ میں نہیں آئی، مسوار سمجھ میں آئی۔ تو اس لیے جو ہے وہ میں جو کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ہے اصل، یہ ہے، اس میں ہم مجمع کو لانا چاہتے ہیں۔ تو تقریریں آپ اس طرح کی، میں خود بھی اس طرح کسی نہ کسی خطیب کی اٹھائی اور 1-2 باتیں اپنی ڈالی، 2-4 اس کے لیے جان چھڑا دی، مگر تقریر محنت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امت تک اپنے دل کی بات پہنچانے کا یا ہمارے پاس طریقہ ہے تحریر کا یا طریقہ ہے تقریر کا۔ اگر ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو اپنے درس نظامی پر محنت کیجیے۔ آپ محنت کریں گے درس نظامی پر تو آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو ملکہ ملے گا افہام و تفہیم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھو گے کافی تو آپ ایک اچھے مصنف بھی بن جاؤ گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تقریر کا موقع محل بھی بندے کو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ایک آدمی کو ممبر پہ بٹھایا اگلے نے تقریر کرنے کے لیے، دوسرے کو روڈ پہ کھڑا کیا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو لب و لہجہ ہے نا جس میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر میں اس لب و لہجے سے تقریر میں احتجاج ہے، احتجاجی مظاہرہ ہے، اور وہاں روڈ پہ مجھے کسی نے کہا جی آپ تقریر کریں اور میں اس احتجاجی مظاہرے میں یوں شروع ہو گیا تو کسی کا دماغ خراب ہے، میری بات سننے والا آیا، کس کو وقت دے دیا، کسی اور کو لو۔
وہاں پر تو وہی کچھ کرنا ہے جو ہو رہا ہے وہاں تو پھر وہاں فاروقی صاحب سے اچھا کوئی نہیں سمجھ آئی. لیکن اگر آپ کو بٹھایا ممبر پہ یہاں کا لب و لہجہ اور ہے, آپ کو کسی تربیتی نشست میں بلایا گیا تو وہاں کا لب و لہجہ اور ہے. ہر جگہ کا لب و لہجہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے کہاں کون سا انداز اپنانا ہے. ہر جگہ ہنگامہ نہیں کیا جاتا, ہر جگہ پر شور شرابہ نہیں کیا جاتا. آدمی کسی جگہ پر آرام سے بات کرتا ہے, کسی جگہ پر جوش دکھاتا ہے, کسی جگہ پر آدمی ہوش سے بات کرتا ہے. مولانا علی شیر حیدری رحمہ اللہ جامعہ فاروقیہ میں ایک دفعہ مناظرہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. تو کلاس میں جو ہی بیٹھے نا دور حدیث کی کلاس میں, تو ایک دو باتیں کہیں حضرت نے تو ادھر سے ایک نے نعرہ لگایا, ایک دو دوسرے لگایا. حضرت نے منہ آگے کیا میک پہ اور فرمایا کل سے کاپی لے کے آنا, جو میں لکھوا رہا ہوں یہ میں سنوں گا بھی اور اس کو لکھنا بھی ہے, یہ سبق ہے, یہ جلسہ نہیں ہے, غلط فہمی ہوگی آپ. تو اس لیے جو ہے اس سے بھی بندے کو آگاہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور عنوان کیا ہے, موضوع کیا ہے, مجھے اصول کود کہاں دکھانی ہے کہاں نہیں دکھانی. میں نے بہت لمبی بات کر دی. میں درجہ خامسہ کے طلباء کے احساسات اور جذبات کی قدر کرتا ہوں. اس میں بہت ساری تبدیلیاں مطلوب ہیں, انشاءاللہ آئندہ ان کا خیال کیا جائے گا. اور انہوں نے بہت اچھا رنگ کیا کمرے میں, بہت بڑی بات ہے. اور ہم تو اسی پہ خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو رنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں. لیکن یہ کہ میں ایک دفعہ صادقہ آباد میں گیا, مولانا نصر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں, وہاں ایک بہترین شاندار کمرہ بنا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا یہ ہمارے یہاں طلبہ نے بنایا ہے. اور وہ طلبہ جو تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ کمرہ ہم بناتے ہیں, جب تک ہم پڑھیں گے ہم رہیں گے, جب ہم چلے جائیں گے پھر جس کو مرضی ہے. میں کروڑ پکا میں گیا, مولانا عبدالمجید صاحب کروڑ پکے والے رحمہ اللہ, ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان کی تعزیت کے لیے. تو وہاں 3-4 کمرے, ایک گھر بنے ہوئے, گھر جس گھر میں ہم بیٹھے تو وہاں موجودہ محترم صاحب نے بتایا کہ یہ گھر ہمارے یہاں ایک طالب علم نے بنایا کیونکہ وہ فیملی یہاں پڑھنے آیا. تو اس نے کہا میں گھر خود بناتا ہوں, جب تک میں یہاں رہوں گا میں پڑھوں گا, یہاں گھر میں رہوں گا, جب میں چلا جاؤں گا پھر آپ اس کو مرضی دیں. وہ فارغ ہو کے چلا گیا. اس طرح کی روایات پہلے سے ہیں کہ طلبہ اپنا ہی محبت کا اظہار اداروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ نے محبت کا اظہار کیا, رستے میں رنگ کیا. آنے والے طلبہ انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کی اس روایات کی وہ تقلید بھی کریں گے. اور مگر یہ کہ ہم اتنی چیزیں چھوڑیں مارکیٹ میں جن کی تقلید ذرا آسان ہو اور وہ کسی کے گلے ہی نہ پڑ جائے نا. تو اس لیے بہت ساری چیزوں میں 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آنے والی نسل اس کی تقلید کرے گی. تو آپ اس طرح کی چیزیں نہ ایجاد کریں جس سے آنے والے لوگ اس کی اتباع نہ کر سکیں. خیر میں انہیں گزارشات پہ اکتفا کرتا ہوں. اساتذہ کرام نے بہت تعاون کیا, شروع سے آپ کے پاس بیٹھے رہے اور آپ کی تقریر سنی. اچھا تبصرہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے بیان سنا ہے, لیکن بہرحال میں نے بھی کچھ نہ کچھ باتیں عرض کر دی. اس پہ اب آخر دعویٰ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کاپی لے لو, اس کاپی پہ مختلف موضوعات کی حدیثیں لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو. انہی حدیثوں کی مناسبت کی آیتیں ملیں, ان آیتوں کو جمع کرتے رہو. اسی کی مناسبت کے جو مل جائیں آپ کو اشعار لکھتے رہو, ان کو بھی یاد کرتے رہو. تو آپ جب سال کے آخر میں گھر جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس کافی. ایک ہفتے میں ایک تقریر, بس اگر ایک ہفتے میں ایک تقریر تیار ہو جاتی ہے معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات. کسی بھی مسجد میں آپ لگتے ہیں, آئندہ جمعے کو جو تقریر کرو گے اس کا موضوع اس جمعے کو طے کر دو, کاپی رکھ دو, اس کی کچھ چیزیں درج کرتے رہو. کبھی سجدے میں کوئی بات یاد آئے گی, کبھی چلتے ہوئے یاد آئے گی, کبھی قیام اور رکوع میں یاد آئے گی, آپ لکھتے رہو اس کو تلاش بھی کرو. دائیں ساتھیوں کو فون کرو تو اسی موضوع پہ بولو, کوئی چیز آپ کے پاس ہو مجھے بھی بتا دو. مطالعہ بھی کرتے رہو. چھٹیاں آ رہی ہیں, چھٹیوں میں آپ کسی کتاب کو پھر استیاب پڑھ کے ختم کر دو. اتنا افسوس ہے کہ ہمارے پاس کتابیں لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, کوئی کتاب ہم نے پڑھ کے ختم نہیں کی. تو چھٹیوں میں ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم اس پر توجہ دیں. اپنے موبائل کے لیے ٹائم مقرر کرو. اب یہ دور اب ختم ہو گیا کہ ہم یہ کہ موبائل نہیں دیکھنا, وہ اور ڈبل دیکھتا ہے. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا اہتمام کرو. ایک تو موبائل میں ہر چیز نہ دیکھو جس میں آپ بدنظری کا شکار ہو جاؤ, جس میں آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے, گناہگار بن جاؤ. یہ سب چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں, پھر گھٹی نہیں ہوتی ہیں. اس لیے ایسی چیز نہ دیکھو, اپنے اوپر پابندی لگاؤ. جو بندہ اپنی آنکھوں پہ پابندی نہیں لگا سکتا, بقول شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ کہ اس کے لیے موبائل بڑا رکھنا ناجائز 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 مت چھوڑ, کیونکہ آپ کی نگاہ قابو میں نہیں ہے. تقریباً میں تو سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میں اسی ناجائز کی زمرے میں آتا ہوں. ہر ہفتے میں سوچتا ہوں کہ بھائی اس کو چھوڑوں گا.
پھر سوچتا ہوں شاید کوئی چلنے والا فون کرے، پریشان ہوتا ہے تو اس لیے میں مجبوراً اس کے لیے پھرتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے یہ بھی وہی قولی اور فعلی تعارض ہے، میری چاہت یہ ہے کہ موبائل بڑا طلبہ چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ یہ بڑے موبائل سے جان چھڑا لو گے، آپ دیکھنا کتنا ٹائم بچتا ہے آپ کے پاس۔ اور یہ جو بے کی دوستی ہے نا، یہ خدا کے لیے ختم کرو۔ اور رات کو 2 بجے کیا تم کرتی ہے؟ میں نے کئی دفعہ طلبہ کو دیکھا 2 بجے گلی میں گھس رہے فون پہ لگا ہوا ہے، کون سے چاچا رات کو 2 بجے آپ کو فون کر؟ یہ سب کوئی نہ متاثر ہو، یہ ان کی مسکراہٹوں میں مت جاؤ، یہ سب 2 نمبر ہے۔ جو آپ سے فون کر 2 بجے بات کر رہی ہے نا، یقین کرو وہ 10 اوروں سے بات کر رہی ہے۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ وہ صرف آپ کی ہے، 2 بجے آپ کی جا گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے آپ کے لیے وقت 2 بجے کا رکھا ہوا، بچے کو دن کا دیا۔ اس لیے ان دھوکوں میں نہیں آؤ، اپنے آپ کو صاف کرو، پاکیزہ بناؤ۔ بڑے موبائل سے جان چھڑاؤ، کچھ بننا چاہتے ہو آپ بڑے درجے کے طلباء، اس لیے میں نے زیادہ بات کر دی۔ وآخر دعوانا